بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہاں پہ آج ہم نے ایک عیسائی پادری والٹر مسیح کے سوال کا اعتراض کا جواب دینا ہے، اور یہ والا اعتراض عیسائی، ہندو، یہودی، ملحدین یہ اسلام کے اوپر اٹھاتے ہی رہتے ہیں۔ بہت سے ملحدین کی، ایتھیسٹ کی اور عیسائیوں کی اور ہندوؤں کی ایسی ویڈیوز ہیں جن کے اندر اس اعتراض کو دہرایا گیا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے نا وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں لیا تھا، تو وہ والی بات جو ہے نا وہ غلط ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور آؤ جی ہم تمہیں ثبوت دیتے ہیں کہ یہ دیکھو قرآن پاک تبدیل ہو چکا ہے۔ اب یہ ڈرامہ یہ رچاتے ہیں، یہ پہلے سن لیں آپ، یہ ایک ویڈیو ہے، یہ والٹر مسیح کی ویڈیو ہے، اس کو سن لیں تو اس کے اندر جو اعتراضات ہیں وہ سبھی لوگوں کے تقریباً وہی اعتراضات ہیں، تو ان کو آج ہم جو ہے نا یہاں پر جواب دیں گے آپ کو، تو یہ ویڈیو آپ سن لیں۔ اور ویسے تو یہ والٹر مسیح نے، اس پاسٹر نے، یہ انجینئر مرزا محمد علی کو یہ جناب سوال کیا ہے، لیکن یہ مرزا جونیئر جو ہے نا یہ تو خود جو ہے نا عیسائیوں کا ٹاؤٹ ہے اور قادیانی مرزائیوں کا ٹاؤٹ ہے، تو اس نے کیا جواب دینا ہے؟ وہ تو پہلے خوش ہوتا ہے کہ اسلام کی کوئی توہین ہو، اسلام کی بےزتی ہو تو میں خوش ہو جاؤں، تو بہرحال اس نے کیا جواب دینا ہے تمہیں ہم جواب دیتے ہیں۔ تو آئیے دوستو پہلے آپ ویڈیو سن لیں، تو اس کے بعد ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج انجینئر محمد علی مرزا کے لیے امتحان ہے کہ اپنے قول میں یہ سچا ہے کہ نہیں۔ اور تحریف کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو بڑھا دیں یا کم کر دیں یا تبدیل کر دیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے انجینئر محمد علی مرزا۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ میں قرآن آپ کو دکھا رہا ہوں جو باروایت ورش نافع ہے، جی ہاں۔ اور اس قرآن میں اگر آپ پہلی آیت پڑھیں گے تو وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی پہلی سورت کی پہلی آیت امام ورش کے قرآن میں، عربی کے قرآن میں یہ ہے۔ اور اگر آپ اپنا قرآن کھول کر دیکھیں گے تو اس میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جی جھوٹ بول رہا ہے کہ ورش ورجن کے اندر پہلی آیت سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین ہے، جبکہ تمہارا قرآن کون سا قرآن ہے بھائی؟ قرآن ایک ہی ہے۔ تو وہ تو ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں نا کہ یہ ورش ورجن اور حفظ ورجن یہ ہے کیا اور یہ کہانی کیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو تم نے جھوٹ بولا ہے۔ تو ورش ورجن کے اندر بھی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور حفظ ورجن کے اندر بھی پہلی آیت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ دیکھو، یہ میرے سامنے جو یہ حفظ ورجن ہے، تو اس کے اندر بھی اگر تم دیکھو گے تو یہی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور بروایت ورش اگر تم دیکھو گے تو اس کے اندر بھی یہ دیکھو پہلی آیت یہی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ بروایت ورش ہے، اور یہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اور آگے جناب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ ورش ورجن اور حفظ ورجن ہے کیا، اس کی مکمل ڈیٹیل میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو قرآن آپ نے ابھی ہمیں دکھایا ہے اپنے بیان کے ساتھ، اس میں پہلی آیت میں ہی اضافہ ہے اور تحریف ہے۔ اس کے بعد اسی قرآن کے درمیان میں پیج نمبر 68 پر قرآن 3146 آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے نبیین قاتلہ، جس کا مطلب ہے کہ نبی انہوں نے لڑائی لڑی، فائٹ کی، جبکہ اس عربی کے قرآن ورش ورژن میں نبیین
قوتلا ہے، جس کو میں نے یہ ریڈ لائن سے سرکل بھی کیا ہوا ہے، جو قرآن ابھی میں نے آپ کو سکرین پہ دکھایا، جس کا مطلب ہے کہ نبی قتل کیے گئے۔ اب فائٹ میں اور کلنگ میں فرق ہے، لڑنے میں اور قتل ہو جانے میں فرق ہے۔ یعنی یہاں پر قرآن کے اندر لفظ میں تحریف آ گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ نہ صرف نقطوں کی تبدیلی ہے، زیر زبر کی تبدیلی ہے، لفظ کی تبدیلی ہے، بلکہ معنی کی بھی تبدیلی ہے۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا قرآن کے شروع میں تحریف، قرآن کے بیچ میں تحریف۔ اب اچھا جی، بڑی واہ جی واہ، بڑی غلطی پھڑی جی، ہاں جی، تحریف ہو گئی ہے قرآن کی، واہ بڑی غلطی پکڑی ہے، درمیان میں تحریف تو آخر میں تحریف۔ آئیے جی دوستو کہانی سن لیں۔ قرآن حکیم کی اصل میں یہ قرآن حکیم 7 قراتوں کے اندر نازل کیا گیا ہے، اور 7 قراتیں کیا ہوتی ہیں؟ 7 قراتیں یہ ہیں کہ عربی کے مختلف لب و لہجے ہیں، کہ ایک علاقے کی عربی کچھ اور ہے، دوسرے علاقے کی عربی کچھ اور ہے، تو تیسرے علاقے کی عربی کچھ اور ہے۔ اس کو اگر آپ آسانی سے سمجھنا چاہیں تو ہمارے گجرانوالہ کے اندر پنجابی کا ایک جملہ کسی اور انداز میں بولا جاتا ہے، تو تھوڑا سا آگے چلے جائیں وزیر آباد تو وہاں پہ جا کے وہی جملہ کسی اور انداز میں بولا جاتا ہے، تھوڑا سا آگے چلے جائیں آپ گجرات کی جانب تو وہی جملہ کسی اور انداز میں بولا جائے گا، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں جہلم کی طرف تو جناب وہاں پہ یہی جملہ کسی اور انداز میں بولا جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ ایک ہی پنجاب کے اندر پنجابی کا ایک جملہ کوئی 50 طریقے سے بولا جاتا ہے۔ تو عربی کا بھی کچھ حساب اسی طریقے سے تھا کہ مختلف علاقوں کے اندر ایک جملے کو پڑھنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے ان کا لب و لہجہ الگ تھا، ان کا طریقہ الگ تھا۔ تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ یہ سورہ والضحیٰ ہے، سورہ والضحیٰ آپ نے سنی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب کئی قاری حضرات اس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں، والضحی واللیل اذا سجی، تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ والا جو لب و لہجہ ہے یہ ورش ورجن ہے، اور ایک ورجن ہے جس کو کہتے ہیں حفص ورجن، ایک حفص ورجن ہے، ایک ورش ورجن ہے، اور اس طریقے سے قرآن حکیم کے 7 مختلف قراتیں ہیں، 7 مختلف قرآن حکیم کے پڑھنے کے انداز ہیں۔ اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں تو قراء سبع کے اندر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ قراء سبع یا 7 قراتیں جو ہیں یہ قرآن حکیم کی 7 قراتیں ہیں جناب مختلف، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 10 قراتیں ہیں، اسی لیے اس کو جو نا 7 او 10 قرات کہا جاتا ہے کہ قرآن حکیم کی 7 قراتیں یا 10 قراتیں۔ تو یہ مختلف قراتیں اور ان کے یہ دیکھیں مختلف نام ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر بھی یہ 7 قراتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو نافع بن عبد الرحمن المدنی والی قرات ہے تو اس کو روایت قالون نے کیا اور ورش نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے ہاں یہاں پہ پڑھی جاتی ہے پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر یا زیادہ جو مشہور ہے وہ عاصم بن ابی کی یہ جو قرات ہے یہ مشہور ہے، اور جس کو امام حفص نے روایت کیا ہے۔ تو دیگر قراتیں جو ہے نا وہ یہاں پہ ان کی جو ہے نا تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بقایا جو 3 قراتیں ہیں وہ نیچے لکھی ہوئی ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ تو آئیے سب سے پہلے احادیث ملاحظہ کیجئے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 قراتوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2419 ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو سورہ فرقان ایک دفعہ اس قرات سے پڑھتے سنا جو اس کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا، حالانکہ میری قرات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی۔ قریب تھا کہ میں فوراً ہی ان پر کچھ کر بیٹھوں، لیکن میں نے انہیں مہلت دی کہ وہ نماز سے فارغ ہو لے۔
اس کے بعد میں نے اس کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو گھسیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے انہیں اس قرات کے خلاف پڑھتے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ پہلے انہیں چھوڑ دے, پھر ان سے فرمایا کہ اچھا اب تم قرات سناؤ. انہوں نے وہی اپنی قرات سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نازل ہوئی تھی, اور اس کے بعد مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جو پڑھو میں نے بھی پڑھ کر سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر فرمایا کہ اسی طرح یہ نازل ہوئی. مطلب یہ کہ انہوں نے جو قرآن پڑھا ان کو بھی کہا کہ بالکل قرآن اسی طریقے سے نازل ہوا, اور جو انہوں نے پڑھا تو ان کے اوپر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں قرآن اسی طریقے سے نازل کیا گیا ہے. قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے, تم کو جس میں آسانی ہو اسی طریقے سے پڑھ لیا کرو. یہ پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث یہ بخاری شریف کی 3219 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے قرآن مجید مجھے عرب کے ایک ہی محاورے کے مطابق پڑھ کر سکھایا تھا, لیکن میں اس میں برابر اضافہ کی خواہش کا اظہار کرتا رہا تا آ کے عرب کے 7 محاوروں پر اس کا نزول ہوا. مطلب یہ کہ پہلے ایک قرات کے اندر جبرائیل امین علیہ السلام قرآن لے کے آئے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عرب کے دیگر علاقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید خواہش کا اظہار فرمایا کہ جبرائیل مزید کچھ اور قرات کے اندر بھی مجھے قرآن سکھائے تاکہ میری امت کے لیے جو ہے نا آسانی ہو جائے, کیونکہ میری امت مختلف لہجوں کے اندر عربی بولتی ہے. اچھا جی آگے سماعت فرمائے. یہ حدیث نمبر 4991 ہے, اور یہ بھی اسی طریقے کے اوپر ہے کہ قرآن حکیم جو ہے نا وہ 7 محاوروں کے اوپر 7 الفاظ 7 حروف کے اوپر جو ہے نا نازل کیا گیا ہے. اور یہ اصل احادیث یہ بھی آپ کے سامنے ہیں, ان کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں. اچھا جی اب یہ جو تم نے ڈرامہ رچایا ہے یہ والٹر مسیح اور دیگر جو اسلام دشمن عناصر ہیں, ورش ورجن, یہ دیکھو جی اور غلطی, یہ دیکھیں جی یہ ورش ورجن میرے سامنے ہے, اور نیچے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے الحرف المخالف لحفظ. اور اب یہ دیکھیں یہ انہوں نے جو نشان لگایا ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حفظ ورجن کے اندر کچھ اور ہے لیکن ورش ورجن کے اندر کچھ اور ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں, یہاں پہ آ جاؤ. یہ دیکھو یہ ہر صفحے کے اوپر تمہیں تبدیلیاں نظر آئیں گی. تم تو وہ ایک غلطی لے کے آگے ہو بیچ میں سے, یہ دیکھو جی ایک غلطی, یہ دیکھو اب یہ یہاں پہ کتنے الفاظ کی تبدیلی ہے کہ حفظ ورجن کے اندر اور ورش ورجن کے اندر یہ جتنے بھی یہ جو کلر نظر آ رہے ہیں تمہیں یہ سب جناب یہ تبدیلیاں ہیں حفظ ورجن کی اور ورش ورجن کی. حفظ ورجن وہی ہے کہ جو ہم اپنے پاکستان اور انڈیا کے اندر پڑھتے ہیں, اور عمومی طور پہ جو قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن حفظ ورجن کے اندر سے پڑھا جاتا ہے اور یہی زیادہ مشہور ہے. لیکن بعض ملکوں کے اندر یہ ورش ورجن بھی پڑھا جاتا ہے, جیسا کہ افریقہ کے بعض ممالک کے اندر, اور اس طریقے سے. تو بہرحال یہ ایک جناب غلط فہمی تھی جس کو لے کر کے یہ جناب عیسائی اور اس قسم کے لوگ قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. دیکھو جی قرآن جو ہے نا تبدیل ہو گیا ہے, یہ فلاں ورش ورجن کے اندر کچھ اور ہے, تو یہ حفظ ورجن کے اندر کچھ اور ہے. حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ یہ قرآن 7 قراتوں کے اوپر ہے یا 10 قراتوں کے اوپر ہے. جب پہلے ہی فرما دیا تو تبدیلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تبدیلی کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے جب پہلے ہی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ یہ دیکھو یہ ایک ورش ورجن ہے, یہ حفظ ورجن ہے, یہ دیگر جو اس کے مختلف ورجن ہیں 7 ورجن ہے یا 10 ورجن ہے. تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو تبدیلی کا تو سوال ہی ختم ہو گیا. یہ تم جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو, دھوکہ دیتے ہو, دجل بیانی کرتے ہو, الامان والحفیظ. تو بہرحال دوستو یہ ایک اعتراض تھا جو ملحدین کی طرف سے بھی بہت
اٹھایا جاتا ہے. اور میں نے وہ ملحد حارث کی ایک ویڈیو دیکھی تھی, تقریباً 3 گھنٹے کی ویڈیو صرف اسی کے اوپر کہ قرآن کے اندر تبدیلیاں ہو گئی ہیں اور مختلف نسخے, وہ فلاں میوزیم کے اندر قرآن رکھا ہے تو اس کے الفاظ کچھ اور ہیں, تو فلاں میوزیم میں رکھا ہے تو اس کے الفاظ کچھ اور ہیں. تو وہ اصل میں یہ کہانی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ قرآن حکیم کی 7 مختلف قرأتیں ہیں. ٹھیک ہے جی, تو امید ہے بات کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, اور کوئی عالمانہ انداز میں نہیں بلکہ سلیس اور سادہ سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے. تو مزید یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا ویکیپیڈیا کے اندر بھی. بہت شکریہ, دعا کو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.